السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا دوست فیصل اعجاز اور آپ دیکھ رہے ہیں MDI ورلڈ میرا دین اسلام چینل۔ دوستو، آج کا یہ ویڈیو بہت خاص ہونے والا ہے انشاءاللہ العظیم، جس کی وجہ یہ ہے کہ آپ حضرات کے کافی وقت سے ہمارے پاس کمنٹس آ رہے ہیں اور اس میں یہ پوچھا جاتا ہے کہ دعا مانگنے کے لیے کون سا وقت بہتر ہے۔ فرض نمازوں کے بعد میں دعا مانگنی چاہیے یا رات میں دعا مانگنی چاہیے یا دن کے کسی حصے میں دعا مانگنی چاہیے، اور دعا میں کیا مانگنا چاہیے، کون سی دعائیں پڑھنی چاہیے اور کس طرح سے ہمیں دعا مانگنی چاہیے۔ اس طرح کے کافی سارے کمنٹس آپ حضرات کے ہمارے پاس آ چکے ہیں۔ ان تمام کو ہم نے دیکھنے کے بعد میں یہی غور و فکر کر کے ویڈیو تیار کیا ہے آپ حضرات کی ریکویسٹ پر۔ اس لیے آپ حضرات اس ویڈیو پر بنے رہیں، کہیں سے بھی آپ اسے بیک نہ کریں، آخر تک ضرور سنیں اور آپ اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ لائک کر کے اور شیئر کر کے ہماری بھی حوصلہ افزائی کریں اور ہمارے چینل کو بھی آپ سبسکرائب کر دیں۔ سب سے پہلے ہم یہ سمجھ لیتے ہیں دعا کیا ہے۔ دعا جو ہوتی ہے یہ اللہ رب العالمین سے تعلق جوڑنے کا، یعنی اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ ہم جس وقت چاہیں اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتے ہیں۔ اللہ کے وہاں 24 گھنٹے ہر وقت اس کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ وہ کسی بھی حال میں اپنے بندے کو مایوس نہیں چھوڑتا، یا کسی بھی وقت میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو مایوس نہیں چھوڑتا۔ ہم جس وقت چاہیں دعا مانگ سکتے ہیں، چاہے وہ دن کا وقت ہو یا رات کا وقت ہو یا دوپہر کا وقت ہو، لیکن ہاں بس کچھ وقت ایسے ہوتے ہیں جو قبولیت کے اعتبار سے زیادہ بہتر اور زیادہ افضل ہوتے ہیں۔ تو دوستوں، میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک حدیث پاک کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ فرض نمازوں کے بعد میں دعا مانگا کرو اور رات کے آخر حصے میں بھی دعا مانگا کرو، کیونکہ ان وقتوں میں دعا قبول ہوتی ہے۔ فرض نماز کے بعد میں جب ہم سلام پھیر لیں تو مصلی پہ بیٹھے بیٹھے ہم دعا مانگیں، اور دعا مانگنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم سب سے پہلے درود پاک پڑھیں۔ آپ علیہ السلام کے اوپر ہم درود پاک کا نذرانہ پیش کر کے اس کے بعد میں ہم جو ہے اللہ کی تعریف کریں۔ اللہ کی تعریف کیا ہے دوستو؟ اللہ کی تعریف یہ ہے کہ ہم عربی الفاظ اس کے اندر اختیار کریں، جس طرح سے الحمدللہ رب العالمین، اسی طرح وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اور بھی اس طرح کے جو ہے الفاظ جیسے الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ آپ جو ہے 2-3 آیاتیں پڑھ لیا کریں، قل هو اللہ احد آپ پڑھ لیا کریں، اور اس کے بعد میں آپ جو ہے اپنی زبان میں اللہ سے جو چاہیں، بشرطے کہ جائز چیز آپ مانگیں، اللہ تعالیٰ ہر حال میں قبول فرمائیں گے اور آپ کو عطا بھی فرمائیں گے۔ اور آپ آخر میں دعا کے جب آپ دعا سے فارغ ہونے لگیں تو اس وقت بھی آپ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا کریں، اور درود پاک پڑھنے کے بعد میں سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، یہ کہہ کر آپ دعا کا آخر کر لیا کریں۔ تو انشاءاللہ العظیم آپ حضرات کو دعا مانگنے میں بھی مزہ آئے گا، اور انشاءاللہ العظیم اللہ کی ذات عالی سے امید ہے کہ اللہ تعالی ہماری اور آپ کی سب کی دعاؤں کو ضرور قبول فرمائیں گے، اور جو بھی ہم جائز حاجات اللہ سے رکھیں گے اللہ اس کو بھی قبول فرما کر عطا ضرور فرمائیں گے انشاءاللہ العظیم۔ اور اس کے علاوہ بھی دوستو، اگر آپ کو کسی بھی طرح کی کوئی ویڈیو دعا سے ریلیٹڈ یا نماز کے اندر کسی بھی بات سے، کسی بھی چیز سے ریلیٹڈ آپ کو ویڈیو چاہیے ہو، تو آپ حضرات ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، کیونکہ ہم اکثر ویڈیو آپ حضرات کے کمنٹ کے اوپر ہی بناتے ہیں تاکہ آپ حضرات تک ہمارے میسج پہنچتے رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔